ایمان بالقدر اور ایمان بالتقدیر اس کی کمزوری اور اس کا نحیف ہونا یہ اس قسم کے باطل نظریات کو پھیلانے کا ذریعہ بنتے ہیں، کیونکہ تقدیر کے اوپر ایمان رکھنا ضروریات دین اور ضروریات اسلام میں سے ہے۔ ایمان مفصل کے اندر ہم سب نے یہ اقرار کیا، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان اسلام کے بنیادی عقائد اور ضروریات میں سے ہے۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اسی طرح اللہ کے نبیوں پر ایمان، خصوصاً امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان، خصوصاً قرآن مقدس پر ایمان، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر ایمان، والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی۔ اچھی تقدیر یا بری تقدیر، میری صحت یا میری بیماری، میرا خوش ہونا یا میرا غمگین ہونا، اور دنیا کے اندر حالات کا میرے موافق ہونا یا ناموافق ہونا، یہ دنیا کے اندر جتنے بھی حالات میرے اوپر آتے ہیں، اسلام بنیادی عقائد میں یہ عقیدہ بتاتا ہے کہ اگر تو مومن ہے تو ایمان رکھ، یہ سب کس کی طرف سے آتے ہیں؟ اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ لیکن زمانہ جہالت میں بھی، اسی طرح غیر مسلم ماحول میں بھی، بالخصوص ہندوؤں کے ماحول میں، اور بدقسمتی سے کہ ہمارے اس خطے میں ہندوؤں کے ساتھ چونکہ کافی عرصہ اکٹھا گزارا، تو اس کے کئی اثرات آج بھی پائے جاتے ہیں۔ جو ہی سفر کا مہینہ آنے والا ہوتا ہے تو جناب یہ نحوست والا مہینہ ہے جی، خیر ہو جی۔ یہاں ہمارے ترامڑی میں ایک ساتھی مجھ سے پوچھتے ہیں جی یہ جو بلائیں اترتی ہیں سفر کے مہینے میں، یہ کب تک ٹھہرتی ہیں؟ میں نے کہا یہ اترتی کہاں سے ہیں، اس کے بارے میں کوئی پتہ ہے؟ کہ کہتے اوپر سے سنا جی آتی ہیں، زمین پر آ جاتی ہیں، اور بڑی بڑی ہولناک قسم کی ان کی کیفیت ہوتی ہے، اور ہولناک اور خطرناک قسم کے ان کے اثرات ہوتے ہیں۔ تو یہ نظریات آج بھی پائے جاتے ہیں، حالانکہ حدیث رسول میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا حام لا طیرہ لا سفر۔ پرندوں کی وجہ سے لوگ بدشگونی اور بدفعلی لیتے ہیں، بعض اعمال کی وجہ سے وہ جی یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ کوئی چیزیں نہیں ہیں، اسلام میں ان کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اور لا سفر، سفر کے مہینے کے بارے میں جو نحوست کا عقیدہ ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کی کوئی اصل نہیں ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، یہ جاہلانہ دور کا ایک عقیدہ ہے۔ ہمارا تو ایمان تقدیر پر ہے کہ نفع اور نقصان دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ ہمارے ہاں جو رسمیں اور یہ بدشگونی کے اقوال مشہور ہیں، وہ آپ حضرات مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ کوا بول پڑے تو کیا ہوتا ہے جی؟ مہمان آتے ہیں۔
اگر گھر کے کونے پر کوا بول پڑے تو کیا آتے ہیں؟ مہمان آتے ہیں. پھر ہم سے تو زیادہ شان والا کوا ہوا نا جس کو پہلے ہی پتہ چل گیا. ہمیں تو پتہ نہیں چلا. زیادہ شان والا کون ہوا؟ پھر کوا ہوا. اسی طرح کہا جاتا ہے جی سیدھے ہاتھ میں خارش ہو تو دولت آتی ہے، الٹے ہاتھ میں خارش ہو تو بعض دفعہ نقصان ہوتا ہے. ایک آدمی نے پوچھا سائیں جی مینوں سیدھے ہاتھ خارش ہوندی ہے. آکھا بڑا امیر ہو جیسے. اس آکھا جی مینوں جڑا نا اتنے تک کونی تک ہون لگ گئی خارش. اس آکھا سمجھ دولت آئی اتری دڑ گیا. اس آکھا جی ہون تک موڈے تے بھی ہو گئی. اس آکھا ہون تک کروڑ پتی بن جاسے. اس آکھا جی ہون تک پیچھے کمر تے بھی شروع ہو گئی. اس آکھا کسی چنگے ڈاکٹر نے دکھا کے علاج کرا بے وقوف تینوں خارش دی بیماری ہے. تو خوش ہو گیا بھائی جو خارش اگے جا رہے شاید میں بڑا مالدار بنتا جا رہا. تو ڈاکٹر نے دکھا تو ٹیسٹ کرا اپنا، یہ تو مسئلہ ہو رہی ہے. تو یہ کیا ہے؟ جہالت ہے. اس کا شریعت میں کوئی تصور نہیں ہے، کوئی اسلام میں اس کی حیثیت نہیں ہے. کہتے ہیں ہم یہ میں چند باتیں سے ذکر کروں کہ ہمارے معاشرے میں چلتی ہیں. نماز پڑھو تو جائے نماز کا ایک کونا ضرور الٹا کرو اگر ساری نہ کرو تو. کیوں جی؟ اگر شیطان آ کے نماز پڑھ لیتا ہے، او بھائی شکر نہ کرے وہ آ کے نماز پڑھ لے تو. اگر شیطان بھی نمازی بن جائے تو ہمیں اور کیا چاہیے؟ جائے نماز کو الٹی کرو، ورنہ شیطان آ کے نماز پڑھ لے گا. تو شکر نہ کریں اگر وہ پڑھ لے تو، وہ بھی نمازی بن جائے تو اور ہمیں کیا چاہیے؟ اس کی بھی شریعت میں کوئی اصل نہیں ہے. عصر کے بعد جھاڑو دینا حرام ہے. یہ ایک بڑی مشہور بات ہے. ہمارے اکثر دکاندار پوچھتے رہتے ہیں عصر کے بعد شام کے بعد جھاڑو دینا کیا ہے جی؟ حرام ہے. اس سے بالکل برکت اٹھ جاتی ہے اور بے برکتی آ جاتی ہے جس نے شام کو جھاڑو دیا. یہ بات مشہور ہے کہ نہیں ہے؟ بولو نا جی، ہے نا؟ بڑی مشہور ہے نا جھاڑو دینا. ابھی یہ کل پرسوں ہی مجھ سے ایک آدمی نے پوچھا جی اس کا کیا حکم ہے جی؟ تو میں نے ان کو یہ بتایا، اور یہ بات ہے بھی غالباً اسی طرح ہی ہے. شیخ عطار ایک بزرگ گزرے ہیں، پند نامہ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے چھوٹی سی. یہ نہ کرو وہ نہ کرو، کچھ شرعی مسائل کی یہ کتاب نہیں، یاد رکھنا. پند نامہ نصیحت نامہ. اس میں بعض حکمت کی باتیں انہوں نے بتائی ہیں. مثلاً آپ کو میں بتاؤں، اس میں یہ بات بھی انہوں نے کہی ہے کہ بیٹا جب ریوڑ آ رہا ہو نا، چاہے گائے کا ہو، چاہے اونٹ کا ہو، چاہے بکریوں کا ہو، اس کے بیچ میں نہیں گھستے، رک جاؤ، کہیں نقصان نہ ہو جائے، کہیں وہ ٹکر نہ ماریں. اس قسم کی باتیں بتائیں. اب یہ شرعی مسئلہ ہے؟ بولو. اگر کوئی بکریوں کے ریوڑ میں بیچ سے گزر گیا تو گناہ گار ہو جائے گا؟ نہیں. یہ ایک وہ بات ہے جو مطلب عقلاً معاشرے میں بھی یار یہ خیال کرنا کہیں کوئی نقصان نہ ہو جائے. اس قسم کی باتوں میں انہوں نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ شام کو جھاڑو نہ دینا، اندھیرا ہوتا ہے، کہیں کوئی گری پڑی چیز جو ہے تم سے وہ اندھیرے میں کچرے میں نہ چلی جائے. چونکہ اس وقت جب انہوں نے کتاب لکھی آج سے کئی صدیاں پہلے تو روشنی کا انتظام تو تھا کوئی نہیں. تو یہ بھی اس قسم کی ایک بات انہوں نے کہی. ذرا دھیان کرنا کہ بعض دفعہ بالخصوص دکانداروں کو انہوں نے کہا کہ کوئی چھوٹی موٹی چیز گری ہوتی ہے، اس وقت کے سکے دوانی شوانی یہ چیزیں گری ہوتی ہیں، کہیں وہ نہ کچرے میں چلی جائے. اور ہم نے اس کو شرعی مسئلہ بنا لیا. چاہے جتنی مرضی روشنی ہو، چاہے 120 واٹ کا بلب لگا ہوا ہو، نہ جی نہ گناہ گار ہو جائیں گے، برکت اٹھ جائے گی. حالانکہ اس کا برکت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، شرعی مسئلے کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں. یہ انہوں نے ایک حکمت کی بات کہی تھی، کسی نے نصیحت کی اور ہم نے اس کو شرعی مسئلہ بنا لیا. تو اس کی بھی شریعت میں کوئی اصل نہیں ہے. جب مرضی جھاڑو دیں. جھاڑو کو جناب یوں رکھیں گے تو برکت آئے گی، اور یوں گرا دیں گے تو سارا گھر جو ہے نحوست کا شکار ہو جائے گا. اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من ردت الطیرہ عن امری فقط اشرک. ایک آدمی کوئی کام کرنے لگا تھا
اور اس کو کوئی ایسا ہی خیال آ گیا جس کو ہم بدشگونی کہتے ہیں، اور وہ اس کام سے رک گیا، فقط اشرکا، اس نے شرک کیا، تقدیر پر ایمان اس کا نہ رہا۔ جیسے کہ یہ بات مشہور ہے کہ گھر سے باہر نکلو، اگر راستے میں کالی بلی مل جائے تو سارا کام کیا ہوتا ہے وہ خراب ہو جاتا ہے۔ کئی بندے بلی کو دیکھ کر کہیں جا رہے ہوتے ہیں تو واپس آ جاتے ہیں، لاہور جانا سی، اب وہ بلی آ گئی تو واپس آ گئے۔ فقیر مل گیا سویرے سویرے، سارا دن منحوس ہو جائے گا، نعوذ باللہ۔ بادشاہ نکلا گھر سے، سیر کے لیے نکلا، آگے فقیر مل گیا۔ بادشاہ نے کہا یہ تو سارا دن منحوس گزرے گا، پروگرام بھی بنایا ہوا تھا، رکتا بھی نہیں تھا، رکنا چاہتا بھی نہیں تھا۔ کہا اس کو پکڑو، 2-4 لتر مارو اور اندر بند کر دو، یہ ادھر آیا کیوں ہے سویرے سویرے، سارا دن منحوس ہو جائے گا۔ اس بیچارے کا نہ کوئی قصور، نہ اس نے کوئی جرم کیا، نہ اس کو پتہ کہ مجھے کیوں مارا جا رہا ہے۔ اس کو 4 لتر مارے، اندر بند کر دیا، کہا جب تک میں واپس نہ ہوں نا اس کو باہر نہیں نکالنا، نحوست پھیل جاتی ہے۔ شام کو بادشاہ سلامت واپس آئے، اس فقیر کو بلایا اور کہا آئندہ سویرے ادھر نہ آنا۔ اس کا بادشاہ سلامت تسی نہ بھی آکھو تو انشاءاللہ میں آئندہ ادھر نہ آساں، اج جے آیا تو بادشاہ بڑی خدمت ہوئی میری، میں کوئی پاگل ہاں کہ آئندہ ادھر آواں، لیکن برائے مہربانی میرا جرم تو دسو، میرا قصور تو بتائیں، میں نے جرم کیا کیا، مجھے مار کیوں پڑی، مجھے 1 دن کی جیل کیوں کاٹنی پڑی۔ کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ تم لوگ ہوتے ہو منحوس، اگر سویرے متھے لگ جاؤ نا سارا دن نحوست کے ساتھ گزرتا ہے۔ اچھا یہ بات ہے۔ بادشاہ سلامت جان کی امان پاؤں تو ایک بات عرض کروں؟ کہا جی کہو کیا بات ہے؟ کہا صبح میں نکلا اپنی جھونپڑی سے، آپ نکلے اپنے محل سے، میرے متھے آپ لگے اور آپ کے متھے میں لگا، یہی ہوا نا؟ ماشاءاللہ آپ تو سارا دن گھومتے پھرتے رہے اور میں لتر کھا کے اندر پڑا رہا۔ بتاؤ منحوس آپ ہیں یا منحوس میں ہوں؟ جس کے متھے آپ لگے منحوس تو وہ اس کا دن ہو جاتا ہے۔ اس لیے بادشاہ سلامت یہ منحوس مجھے کہتے ہو، حالانکہ آپ متھے لگے، تو برائے مہربانی میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ سویرے سویرے کسی کے متھے نہ لگا کریں، اس بیچارے کا سارا دن منحوس ہو جاتا ہے۔ ہمارے ہاں جو ہمارا میڈیا ہے اس کا بھی بڑا کردار ہے۔ آپ اخبار دیکھیں، نوائے وقت دیکھیں، جنگ دیکھیں، شاید کسی میں نہ ہو، میں نے اخباروں کے ویسے نام لے لیے، لیکن ان میں سے آپ ایک پیج دیکھتے ہیں جس پہ لکھا ہوتا ہے آج کا دن کیسا رہے گا، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اس میں ستاروں کی گردش کے احوال بتائے جاتے ہیں، آج فلانا برج ادھر گیا اور فلانا ستارہ ادھر گیا۔ ہمارے بیچارے پڑھے لکھے بھی اس میں سے اپنی قسمت ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اس میں سے اس اخبار کے ٹکڑے سے قسمت تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح ستاروں کے احوال لکھے ہوئے ہوتے ہیں، اس میں سے قسمت تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارا مقولہ بھی بڑا مشہور ہے، آج کل ستارہ بڑا گردش ہے فلاں بندے دا، ستاروں سے قسمت کے احوال معلوم کیے جا رہے ہیں۔ قرآن بیان کرتا ہے سورہ انعام میں، یہ تو ابراہیم علیہ السلام کی مشرک قوم کا عقیدہ تھا۔ چاند کو دیکھا، سورج کو دیکھا، ستاروں کو دیکھا، فلما جن علیہ اللیل رآ کوکبا قال ھذا ربی، ستاروں کو رب کہنا، ان کو اپنی قسمت کا مالک کہنا، یہ تو مشرکین کا عقیدہ تھا۔ آج ہمارے اخباروں میں چھپتے ہیں جی ہم وہاں سے قسمت معلوم کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائی یہ قسمت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ۔ اس لیے میں نہیں چاہتا، یہ باتیں عرضی باتیں تو اور بہت ساری بھی ہیں لیکن وقت نہیں ہے، اس کو ذہن میں بٹھائیے۔ قرآن نے اس کی خوب تردید کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ۔ اوے دنیا والوں، اگر کسی بندے کے لیے اللہ تعالیٰ
کوئی رحمت کوئی برکت کا فیصلہ فرما دے، ساری کائنات والے مل جائیں، فلا ممسک لہا، رب کی دی ہوئی رحمت کو کوئی روک نہیں سکتا، وما یمسک، اور اگر اللہ کریم روک دے، فلا مرسل لہ من بعد، اللہ کے فیصلے کے بعد کوئی اس کو چھوڑ نہیں سکتا۔ کائنات کے انسانوں، نفع ملنا ہے تو بھی اللہ کی طرف سے، نقصان ملنا ہے تو بھی، سارے بولو کس کی طرف سے؟ نہ کسی مہینے کے اندر نحوست ہے، نہ کسی وقت کے اندر نحوست ہے، نہ کسی پرندے کے اندر نحوست ہے۔ جناب تیرے گھر کی حفاظت کرنے والا بھی اللہ، تیرے مکان کی حفاظت کرنے والا بھی اللہ۔ مکان کے ساتھ کالی جھنڈی نہ باندھ، مکان کے اوپر کالی ہنڈیاں نہ الٹی کر نظر بد سے بچانے کے لیے، نانا تیرے مکان کو دینے والا اللہ، تو اس کو بچانے والا بھی کون ہے؟ اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی یہ کلمات، اسلامی تعلیمات سے ہم ہوتے ہیں نا دور، اس لیے ایسی حرکتیں کرتے ہیں، جو آدمی یہ کلمات 3 دفعہ صبح اور 3 دفعہ شام کو پڑھ لے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، اللہ کے نام کے ساتھ، جو اللہ، اس کا نام اتنی برکت والا ہے، اس کے نام کی برکت سے نہ زمین میں کوئی چیز نقصان پہنچا سکتی ہے، نہ آسمانوں کی کوئی چیز نقصان پہنچا سکتی ہے، وہو السمیع العلیم، وہی سننے والا ہے، وہی جاننے والا ہے۔ جو آدمی یہ کلمات 3 دفعہ صبح پڑھ لے، 3 دفعہ شام کو پڑھ لے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں باقی چیزیں تو اپنی جگہ پر، زہر بھی اس پر اثر نہیں کرے گی۔ نبی پاک نے جو تعلیم بتائی اس سے تو ہم دور رہے، اپنی طرف سے ہم نے ہانڈی لٹکا لی، جوتا لٹکا لیا، ہم نے کالے کپڑا لٹکا لیا، اور یہ ساری جہالت کی باتیں اللہ کے نبی کی تعلیم سے دوری کا نتیجہ بنی ہیں۔ ایک صحابی گھر سے باہر گئے، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ اس لیے ہے کہ ہم بھی اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں، وہ بھی ایمان والے تھے، لیکن میرا بھائی فرق اتنا ہے کہ ایک وہ پہلوان ہے نا کہ جو کشتی لڑ رہا ہے، دوڑ رہا ہے، بھاگ رہا ہے، اور ایک وہ بندہ ہے جو چارپائی پر آخری سانس لے رہا ہے، کروٹ بھی نہیں بدل سکتا۔ یہ بھی زندہ ہے، وہ بھی زندہ ہے، لیکن فرق تو ہے نا زندگیوں میں، یہ کتنا طاقتور ہے، وہ بیچارہ کروٹ نہیں بدل سکتا، اس کی کروٹ بدلائی جاتی ہے۔ آج ہم بھی ایمان والے ہیں، وہ بھی ایمان والے ہیں، ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ جناب گاڑی لے لیے لاکھوں روپے کی اور جوتا ضرور ساتھ لٹکایا ہوا ہے، کمزور ایمان ہے۔ وہ ایک مسلمان نے نا ایک غیر مسلم کے ساتھ شرط لگا لی کہ کون حفاظت کرتا ہے، اس غیر مسلم آقا بابا گرو نانک بچاندے نے، کون بچاندے نے؟ بابا مسلمان آقا اللہ تعالیٰ بچاندہ، اس آقا شرط لا، پھر چھت تے چڑھ کے چھال مارنے کون بچا سی؟ پہلے بابا گرو نانک دی سرکار دے مرید چھال ماری، مسلمان دا یقین ہے کہ جو ہی چھال مار سی نا لات ٹوٹ جا سی، اس دی اس کو تجربہ تھا، اس نے چھلانگ لگائی، لات شات نہ ٹوٹی اس کی، مسلمان ڈر گیا بیچارہ، تے اس آگے چل بھائی مسلمان اللہ بچانا تو مارو چھال، مسلمان بیچارہ کم نہ چڑھ گیا چھت تے، چھال مارن لگا تو آخر لگا یا اللہ بچائیں پھر توں، بابا گرو نانک جی تھوڑا خیال تسی بھی رکھے ہوا کہ تھوڑا خیال ہے، یہ ایمان تو نہ ہوا نا کہ جناب ماشاء اللہ کی تختی بھی لگا لی اور ساتھ جناب وہ کالی جھنڈی بھی لٹکا دی، اوپر ھذا من فضل ربی بھی لکھ لیا، نیچے جوتا بھی لٹکا لیا، اللہ جی تسی بھی اگر تھوڑا خیال رکھے ہو تو بابا جی تسی بھی تھوڑا، یہ ایمان تو نہ ہوا نا۔ اصحاب رسول کا ایمان، توجہ کرنا، صحابی رسول گھر سے باہر گیا ہوا ہے، کام کاج کے اندر مصروف ہے، ایک بندہ آ کر کہتا ہے تمہارے گھر میں آگ لگ گئی، نبی پاک کا صحابی کہتا ہے نا بھائی میرے گھر میں آگ کوئی نہیں لگی، میں ادھر سے آ رہا ہوں دیکھ کے آیا ہوں، کہا تو نے غلط دیکھا ہے، میرے گھر میں آگ کوئی نہیں لگی، ابھی آ رہا ہوں، کہا غلط آ رہا ہے، غلط دیکھ کے آ رہا ہے، میں مطمئن ہوں میرے گھر میں آگ کوئی نہیں لگی،
وہ کیوں مطمئن ہے؟ کیسے مطمئن ہے؟ کہا کیوں نہ مطمئن ہوں؟ میرے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو آدمی صبح یہ کہہ لے اے اللہ ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما۔ یا اللہ ہر چیز پر تو قادر ہے، جو تو چاہے وہ ہوتا ہے، تو نہ چاہے تو کچھ نہیں ہوتا۔ ساری کائنات تیرے اختیار کے اندر ہے، ہر موذی چیز سے میری حفاظت پڑھ لے۔ میرے نبی نے فرمایا تھا جو بندہ یہ دعا پڑھ کے چلا جائے اس کے مکان کو، اس کے گھر کو، اس کے سامان کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اے بندے تو غلط دیکھ کر آیا ہے، میرے مکان کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی کیونکہ میں یہ دعا پڑھ کے آیا تھا۔ ساری کائنات غلط ہو سکتی ہے، تیری بتائی ہوئی یہ خبر بھی غلط ہو سکتی ہے، تیری آنکھیں دھوکہ کھا سکتی ہیں، میرے نبی کی زبان سے نکلا ہوا جملہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ بندہ چپ کر گیا، بھائی نہ منو جی میں تو اطلاع دینا آیا۔ اتنے میں ایک اور بندہ آیا، اس نے کہا جی گھر آگ لگی تھی، آس پاس لگی، آپ کا گھر بچ ہی گیا اس میں سے۔ کہا مجھے پتہ تھا نبی پاک نے جو فرمایا وہ سچ فرمایا ہے، آج ہمارا یقین نہیں۔ اللہ کیا فرماتے ہیں قرآن میں؟ اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، ہم نے ہر چیز کو ایک مقدار کے ساتھ بنایا ہے، جو ہم چاہیں وہ ہوتا ہے۔ عرب کے لوگ بیٹی کو منحوس سمجھتے تھے، یہی وجہ تھی کہ جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ابراہیم فوت ہوا اس دن سورج گرہن ہو گیا، لوگوں نے کہنا شروع کر دیا یہ جو سورج کو گرہن لگا ہے یہ نبی پاک کے بیٹے کی وجہ سے لگا ہے، اس لیے اندھیرا پڑ گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ساری کائنات کے رہنما بن کر آئے تھے، آپ منبر پر جلوہ افروز ہوئے ہیں، اصحاب رسول جمع ہوئے ہیں۔ اب سنو دنیا والو، ان الشمس والقمر آیتان، یہ سورج ہے یا چاند ہے یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ لا یخسفان من موت لأحد، یہ کسی کی موت کی وجہ سے بے نور نہیں ہوتے۔ میرا بیٹا ضرور آج دنیا سے گیا ہے لیکن سورج میرے بیٹے کی وفات کی وجہ سے بے نور نہیں ہوا، یہ تو اللہ تعالیٰ کا امر ہے۔ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَقُومُوا فَصَلُّوا، آج کے بعد اگر تم سورج کو گرہن دیکھو یا چاند کو گرہن دیکھو کسی اور طرف جانے کی ضرورت نہیں، اٹھ کے رب کے سامنے نماز پڑھنا شروع کر دیا کرو۔ تو یہ اللہ کے نبی نے تربیت فرمائی۔ کسی بندے کی وجہ سے ہو جی تسی آ گیا تو انج ہو گیا، تو فلانا آ گیا تو اونج ہو گیا، کوا آ گیا تو یہ ہو گیا، تو بلی آ گئی پیچھے سے آواز دے دی تو سارا کام خراب ہو گیا۔ جتنی بھی باتیں ہیں یہ سب تقدیر پر ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ہیں۔ اور سفر کا مہینہ جو ابھی شروع ہونے والا ہے اس کے بارے میں، سفر میں شادی نہیں کرنی جی بڑا مسئلہ ہے۔ ابھی کچھ تب مارکا ایک دوسرا گروہ تھا جو کہتا تھا محرم میں شادی نہیں کرنی جی بڑا مسئلہ خراب ہے، انہوں کو جان چھٹی، اگلا گروہ آ گیا اس کا سفر بھی نہیں کرنی، ان ساری زندگی کوارے ہی رہو، پھر نہ محرم اج کرو تھے نا سفر اج کرو۔ بھائی جو کام شریعت نے نہیں آپ پہ پابندیاں لگائی ہیں کیوں ان کو اپنے ذمہ پابندیاں بنا کے اپنے آپ کو مشقت میں ڈالتے ہو؟ اللہ کے نبی نے واضح فرمایا لا سفر، اس لیے میرے بھائی وقت پورا ہو گیا، یاد رکھنا سفر کے مہینے میں بھی نحوست کوئی نہیں۔ ہاں میری بدعمالیوں میں نحوست ہوتی ہے، چاہے وہ میں سفر میں کروں چاہے وہ میں محرم میں کروں، الٹے کام خود کروں اور جناب اللہ کی رحمت مجھ سے موڑ جائے منہ اور پھر میں کہوں فلاں مہینے کی وجہ سے ہوئی ہے فلاں وقت کی وجہ سے ہوئی ہے، یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور میری بدعمالیوں کی وجہ سے۔ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اللہ قرآن میں کہتے ہیں جو تمہیں خیر ملے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور جو تمہیں شر ملے فمن نفسک، وہ تیرے نفس کی وجہ سے، یعنی اپنے اعمال پہ ذرا نگاہ دوڑا بس نحوستیں اٹھ جائیں گی، برکتیں آ جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔